اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ برائے مہربانی اپنے مائکس اگر آف رکھیں گے تو آسانی ہوگی، اور سر پلیز آپ ہی سب کو میوٹ کر دیں، مہربانی ہوگی۔ جی میوٹ کر رہے ہیں سب کو۔ آئی ہیو جسٹ نوٹس کہ تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے کہ آج غالباً ہماری جو میٹنگ کی لمٹ تھی اٹ ہیڈ ٹو بی، صرف مجھے 1 منٹ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ میٹنگ کو میں لائیو اس پر ڈال رہا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو اٹینڈ کرنے میں شاید مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، سو اچھا جی، اوکے، اچھا جی۔ آپ سب کو اصل میں ہماری جو یہ آج میٹنگ کی لمٹ تھی، مائی مسٹیک کہ آئی ہیڈ ٹو گیٹ اٹ اپڈیٹڈ، لیکن سم ہاؤ اٹ کوڈ ناٹ بی ڈن۔ تو ہم اس کا حل یہ ہے کہ جن لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے ان کے لیے ہم اس کو لائیو کر دیں گے یوٹیوب پر، تاکہ وہ وہاں پر اس کو اٹینڈ کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیے اب میرا خیال ہے ہم اس کو اپنی باقاعدہ میٹنگ کا آغاز کریں گے، اور دس از بینگ لائیو براڈ کاسٹ فرام دی یوٹیوب۔ اوکے، ذرا مجھے کنفرم کر دیں اس وقت آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کی سلائیڈ 4A سلائیڈ نظر آنا شروع ہو گئی ہے؟ جی اوکے بالکل ٹھیک ہو گیا، جسٹ اے منٹ، تاکہ جن لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ دیکھیں نا، بہت زیادہ لوگوں کے میسیجز آنے شروع ہو گئے ہیں کہ آج ان کا اوکے اچھا جی، جنہیں زوم میٹنگ جوائن کرنے میں مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہاں سے اس لنک سے لائیو جوائن کر لیں۔ جی بہت معذرت جی، یہ تھوڑا سا ہمارا ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے مسئلہ پیش آ رہا ہے، جس کے لیے میں نے ڈال دیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، اپنی باقاعدہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم افرغ قلبنا بحب العلم
اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ آج میرے بہت ہی معزز اور محترم سامعین کرام، آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے، اور اس میں ہم شاہ زیب کو بتائیے کہ لنک بھیج دیے گروپ میں، اور اس میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی اس سے آگے والی آیات اور انشاءاللہ اس کے ساتھ گرامر کا حصہ، لیکن اس سے پہلے آئیے کہ قرآن اس حوالے سے، قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اس پر ذرا غور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، لہٰذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں، اور آپ سب کو مبارکباد کہ آپ پہلے سے اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ پہلے سے اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج سورہ فاتحہ کی اگلی آیات گرامر میں مذکر سے مؤنث، ہماری بہنیں سوچ رہی تھی کہ یہ صرف مذکر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مؤنث کا کوئی صیغہ نہیں بتا رہے، اس پر بات کریں گے، اس کی جمع بنانا آج کا نقطہ تعلیم۔ تو 11 نئے الفاظ آج ہم سیکھیں گے، 10 اور 11 آج کے دن میں، 1 گھنٹے میں، جو قرآن میں 3298 بار آئے ہیں، تقریباً 3300 بار۔ تو پورے شوق اور محبت سے بیٹھیے، آج ہم 15,000 کی بار کو عبور کر جائیں گے، اور آپ اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا کثیر حصہ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا آپ جب آپ سنیں گے تو جو اس سے پہلے حصہ پڑھا ہوا ہے اس پر آپ غور کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو غور سے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے، اور اب ہم ورڈ بائی ورڈ اس کو دیکھیں گے۔ تو پہلا لفظ ہے اہدی، اہدی اور نا۔ اب ذرا غور کریں، کل ہی آپ نے پڑھا ہے ہو، ہم، کا، یی، کم، نا، نا ہمیں، تو اہدی ہدایت دے، نا ہمیں، ہدایت دے ہمیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں، تو یعنی ہم سب کو ہدایت دے، اہدنا۔ تو اہدی میں ہدایت کا لفظ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، ہا اور دال لکھا ہوا ہے، اور اردو میں آپ کو پتہ ہے یہ لفظ عام استعمال کرتے ہیں ہم، ہدایت اور ہدایہ عربی کا لفظ ہے، اور خدن کا لفظ بھی آپ کو قرآن میں نظر آتا ہے، اس کا معنی ہے ہدایت، اور ہدایت کیا ہوتا ہے کہ وہ راستہ دکھا بھی دے اور اس پر راستہ چلا بھی دے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اور ہدایت کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، قرآن خود کہتا ہے یہ ہدی للناس اور ہدی للمتقین، کہ قرآن ہادی ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ تو الصراط، اگلا لفظ ہے الصراط، ذرا مجھے بتا دیں یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ آپ کے خیال میں یہ کیا ہے الصراط؟ اسم ہے۔ سسٹر رابعہ فاروق سب سے پہلے فرما رہی ہیں، اور سسٹر آسیہ بھی، اور بردر سعد اور علی مرتضیٰ، اور الف لام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے راستہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ راستہ، الصراط راستہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ الف لام لگا ہے تو خاص اسم کی بات ہو رہی ہے، اور کون سا راستہ؟ صراط المستقیم، المستقیم، اور مستقیم کے لفظ کے ساتھ بھی الف لام لگا ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ اور مستقیم کو یاد رکھنے کے لیے، آپ کو یاد ہے جب آپ اسکول میں پڑھتے تھے، اور جو بچے ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، وہ خط مستقیم، یا جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹ لائن، جو انگلش میڈیم میں پڑھے ہوتے ہیں اسٹریٹ لائن یا خط مستقیم، تو یہ آپ پڑھتے تھے۔ تو صراط، صراط آ گیا راستہ، اور مستقیم سیدھا، تو صراط المستقیم سیدھا راستہ۔ اب ساتھ ساتھ ذہن میں رکھتے جائیں کہ الف لام جس بھی لفظ کو لگا ہوگا وہ اسم ہے، اور وہ خاص اسم ہے، اور پہلے دن سے جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ تو آنکھیں بند کر کے جب کبھی الف لام لگا ہوا آپ دیکھیں، سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی، المستقیم جو سیدھا ہو۔ اب یہاں دیکھیں الصراط المستقیم، تو وہاں تھا الشیطان الرجیم، شیطان جو مردود ہے، راستہ جو سیدھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیے الف لام پر غور کر لیں، وہ خاص کرنے کے لیے، جیسے انگلش میں آپ دا لگاتے ہیں، آرٹیکل دا کا اضافہ کرتے ہیں۔
تو اب یہاں پر ہم نے دعا کی سیدھے راستے کی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا، اس پر چلنے کی توفیق دے۔ پہلی ہدایت یہ تھی کہ ہمیں تو نے مسلمان بنایا، اب ہم نماز پڑھیں، نماز کے بعد کے کام، گھر میں، آفس میں، جہاں کہیں زندگی کے ہر معاملے میں تو ہمیں ہدایت پر رکھنا۔ جب شیطان وسوسے ڈالے، جب ہم غیر محرم کی طرف دیکھیں، ہر وقت ہم ہدایت کے راستے پر ہوں، خیال رکھیں، آنکھیں نیچی کر لیں۔ اور ہدایت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں ہدایت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ہدایت ہے۔ لہذا قرآن کو پڑھنا اور احادیث کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور قرآن تو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ لہذا سب سے ضروری بات کیا ہوئی؟ قرآن کو سمجھنا سب سے ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے، اور یہ ایمرجنسی ہم سب کو اپنی انفرادی زندگی میں اور امت کو اپنی اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے چاہیے، تاکہ ہم سب قرآن کو سمجھیں اور ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ ہدایت کی ضد کیا ہوتی ہے؟ اپوزٹ ہوتی ہے ضلالت، گمراہی۔ اور جب انسان قرآن اور حدیث میں شک کرے، غلط خواہشات، غلط کاموں میں لگ جائے، تو پھر وہ گمراہی کی طرف جائے گا، دنیا و آخرت برباد کرے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت عادت بھی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، اللہ سے ہدایت طلب کیجئے، ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ کامیاب مسلمان، کامیاب انسان ہوگا جو اللہ سے ہدایت طلب کرے گا۔ ہاں البتہ ساتھ صحیح راستہ معلوم بھی کرنا چاہیے، اور اس پر چلنے کی توفیق کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ آپ پڑھ لیجئے اسے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، ابھی پیچھے آپ نے لفظ صراط پڑھا ہے نا، تو اہدنا الصراط المستقیم، اور اب کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اور یہاں پر صراط کا مطلب راستہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، صراط الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر یا ان پر۔ اب ایک ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا الصراط المستقیم، راستہ سیدھا۔ اب اسی طرح کا لفظ پھر آیا ہے صراط۔ اب اس جو لفظ تھا نا صراط المستقیم، سیدھا راستہ، اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے۔ سیدھا خالی ایک لفظ تھا نا، تو اب صراط الذین وہ راستہ ہے، الذین الذین ان لوگوں کا جو، ان لوگوں کا، الذین وہ لوگ جو، یا ان لوگوں کا جو۔ الذین کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، 1000 سے زائد بار قرآن میں آیا ہے الذین۔ اس کو ذہن میں رکھ لیں، معنی کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ان لوگوں کا وہ لوگ جو، الذین۔ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو الذین ان لوگوں کا جو، الذین ان لوگوں کا جو۔ اگر آپ 1 منٹ میں یہ الذین ہی کو یاد رکھ لیں تو قرآن میں 1000 سے زائد بار آنے والے، تقریباً 1100 بار آنے والے الفاظ کا ترجمہ آپ کو آ گیا۔ الذین وہ لوگ جو، یا ان لوگوں کا جو۔ اور جمع کا صیغہ ہے، آپ کو اس کے معنی سے پتہ چل رہا ہے، اس کا سنگولر ہوتا ہے الذی، الذی ایک کے لیے وہ جو، ٹھیک ہے؟ الذین ان تمام لوگوں کا جو، وہ لوگ جو، اور الذی ایک کے لیے۔ تو انعمت اگلا لفظ ہے انعمت۔ انعمت کے لفظ پر اگر آپ غور کریں تو اس میں آپ کو انعام، اردو میں ہم انعام کا لفظ نعمت، نعمت بھی انعام ہی ہوتا ہے نا، اللہ کے انعامات ہیں نعمت۔ تو انعمت انعام کیا تو نے۔ اب یہ انعام کیا تو نے کیسے بنا، یہ بھی آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آپ کہتے تھے نا انتا، انتا، تو انعمت انعام کیا تو نے، انشاءاللہ یہ آگے جا کے اور تفصیل سے بھی پڑھیں گے۔ علیہم یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، علا اور یہ والا ہم،
یہ جو ہم تھا نا، اس کو ہم اور ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا جو جڑ کر آتے، کل ہم نے ضمائر پڑھے تھے نا، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا. تو یہ جو ہم ہے، یہ جو جڑ کر ساتھ لگ کر آتے ہیں، ان میں سے جو ہم ہے اس کو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا ربو کو ربو کو ربی ہی، اور ربہم کو ربی ہم بھی کہہ سکتے ہیں، سیم معنی ہوگا. اسی طرح یہاں پر بھی اعلی کے ساتھ جڑ کر یہ یا کی وجہ سے ہم بولا جائے گا، ہم نہیں بولا جائے گا. تو ہم اب کیا کہیں گے؟ علیہم، ان پر، ان سب پر. معنی وہی ہے ان کا، ہم کا وہ سب. تو علیہم، ان سب پر. سو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، یعنی جن پر، ان سب پر. تو اب ہم نے اللہ سے اس راستے کی تفصیل میں گئے تو پتہ چلا کہ اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا ہے. تو ان کا راستہ کیا ہے؟ تو سب سے بہترین راستہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو آپ نے جو کام کیے، سب سے پہلے دل کے اعمال، دل صاف ستھرا ہو، ایمان مضبوط ہو، اخلاص ہو، اللہ سے محبت کا جذبہ ہو، اللہ ہی کا ڈر ہو، اللہ پر توکل ہو، بھروسہ ہو. تو پہلے کیا جائے اپنے دل کے اعمال کو ٹھیک، نیت کو درست. پھر بقیہ اعمال، تو وہ کیا تھے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا. تو یہ سارے معاملات. پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے پھر دعوت دین بھی دی ساری زندگی کہ اللہ ایک ہے اور دین کی طرف آ جاؤ. اور پھر تزکیہ کیا، یہاں تک بھی کام نہیں چھوڑا، یعنی پاکی، لوگوں کے عقیدے درست کیے، ان کے اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا. کہ اعمال تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، اچھے برے، لیکن انہیں بتایا کہ اچھے اعمال کرو، برے اعمال سے رک جاؤ. اچھی چیزوں کو رائج کیا، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. اور پھر اس کو خاندانوں میں، معاشرے میں، پورے کے پورے سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا. تو صراط الذین انعمت علیہم، اگر ہم بھی ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوا، تو وہ کون ہے؟ صدیقین، شہداء، انبیاء، صالحین. تو انعام پانے کے لیے ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ سب شامل ہے. اور یہاں سے جو اچھی بات ہم سیکھ رہے ہیں، ایک اور عادت، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اچھے ماڈل، اچھے نمونے، اچھی مثالیں، ان کے طریقے پر چلنا چاہیے. یہ ہم انسپائر ہوتے ہیں نا لوگوں سے، تو اچھے لوگوں سے انسپائر ہوں، ان کے بارے میں پڑھیں، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کریں، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنائیں، اس پر عمل کی کوشش کریں. ہمیں کیا ضرورت ہے غیروں کے ماڈلز کو فالو کریں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کے صحابہ، صحابیات، انہوں نے کیسی کیسی خوبصورت مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. اللہ کے نبی کی مثال تو سب سے اعلیٰ و بہترین ہے، تو اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. لوگ پڑھتے ہیں نا، وہ کوئی انگریز رائٹر کا پڑھ رہا ہے، کوئی کسی ہیرو کا پڑھ رہا ہے، کوئی جان کا پڑھ رہا ہے، کوئی والٹر کا پڑھ رہا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے اچھے نمونے جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں، ان کے راستے پر چلیں. سو صراط الذین انعمت علیہم، ایک دفعہ پڑھ لیجئے. اب اس کو کنیکٹ کریں گے بقیہ آیت کے ساتھ. تو غیر المغضوب علیہم، غیر کا مطلب نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم جن پر. تو غیر کے لفظ کو ذہن میں رکھیں، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، نہیں اور اس کے علاوہ. نہیں اور اس کے علاوہ 147 ٹائم قرآن میں یہ آیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ سو غیر کا معنی نہیں، اس کے علاوہ. یاد رکھنے کے لیے یہی یاد رکھ لیں، غیر المغضوب علیہم، المغضوب. پہلے تو آپ سمجھ گئے یہ اسم ہے. اچھا اب یہ کس طرح ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا. الحمدللہ. تو مظلوم ہوتا ہے جس پر ظلم کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا.
غضب یعنی غصہ کیا گیا. ٹھیک ہے جی. سو غیر المغضوبی علیہم, تو ہم نے کہا صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا, ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. غیر المغضوب علیہم, مغضوب جس پر غضب کیا گیا, علیہم وہی علی, علی کا مطلب ہوتا ہے پر, اور ہم ان سب پر. تو غیر المغضوب علیہم ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. ٹھیک ہے. ولا الضالین, ولا اور ضالین, وا الگ ہے جس کا معنی آپ سب کو آتا ہے, ذرا بتا دیں, ساتھ ساتھ کچھ بتایا بھی کیا کرے, پکا ہو جائے گا. وا کا معنی ہم نے کیا سیکھا ہوا ہے ماشاءاللہ, اور پہلے بتا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے. اور اور لا کا معنی ہے نہ, اب ہے. اور لا کا لفظ قرآن میں آیا ہے 1687 بار. بس یہ ابھی پکا کر لیں ذہن میں, لا لا جس بھی انداز سے یاد رکھ لیں. لا عربی میں نعم اور لا عام بول چال میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. نعم کل آپ نے پڑھا تھا نا, ہاں, لا نہیں, لا 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 بالکل نہیں. سو 1687 بار. ولا الضالین, ان کا راستہ بھی نہیں جو ضالین ہے. ولا الضالین, ضال ہوتا ہے گمراہ ہونے والا, اردو کا لفظ ضلالت بھی اسی سے نکلا ہے, یہ والا ضلالت گمراہی سے. ٹھیک ہے. تو دالن دالون, اور اسی طرح دالن سے دالین. یہ آپ نے سیکھا نا کانسیپٹ کہ واو نون والی جمع بھی بن سکتی ہے اور یا نون والی جمع بھی بن سکتی ہے, لہذا دو پیش سے ہوتی تو دالون ہوتی. یہ ہے دو زبر یا دو زیر سے تو دالین بن رہی ہے. ولا دالین, اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. تو اب پوری آیت کو کریکٹ کریں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ اللہ راستہ ہمیں کس کا دکھانا, ان کا جو جن پر تیرا انعام ہوا. وہ کون تھے؟ انبیاء, شہداء, صالحین, صادقین. اور پھر اس کے بعد غیر المغضوبی, ان کا نہیں جن پر غضب ہوا, ولا الضالین, ان کا بھی نہیں جو گمراہ ہوئے. اب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا غضب کن پر ہوا اور گمراہ کون ہوئے. تو آئیے ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں ابھی کہ ان پر غضب ہوا اللہ کا اور کون جو تھے گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے. سو تاکہ ہمیں ذرا کلیئرٹی ہو, پتہ بھی ہو کہ یہ دو لفظ کیوں استعمال ہوئے. اچھا, جو مغضوب ہے نا, مغضوب جن پر اللہ غصہ ہوا, اللہ کا غضب ہوا, وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حق بات کو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. تو یہ میں اور آپ سارے بھی اس پر ذرا توجہ کر لیں. یہ دیکھیں نا چیٹ باکس میں ایک بردر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا عیسائیوں کے بارے میں ہے. نہیں بھائی, قرآن کی ہر آیت جو ہے ہمارے بارے میں بھی ہے, تو اس پر بھی غور کیجئے. لیکن غیر المغضوب علیہم, اللہ کن پر غضب کرتا ہے؟ جو حق بات کو جانتے ہیں عمل نہیں کرتے. اب مجھے آپ کو پتا ہے نماز پڑھنی ہے, میں نہ پڑھوں. اگر مجھے اور آپ کو پتا ہے روزہ رکھنا ہے, مجھے اور آپ کو پتا ہے سچ بولنا چاہیے, مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, رشوت نہیں لینی چاہیے, مال حرام نہیں کھانا چاہیے, تو اس لیے اللہ سے یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. اور اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے, مغضوب اللہ نے غضب کیا, تو پھر آپ سوچ لیں وہ نہیں بچ سکتا. اگر دنیا میں کوئی غلطی کرے تو اس کی کتنی سزا ہوتی ہے. تو یعنی آپ کوئی چھوٹا سا آپ کا باس ہو نا, ذرا سا آپ غلط کام کر دیں, تو اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر آپ سوچئے. سو ہمیں اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. غیر المغضوبی, اب اس کی تعریف ذہن میں رکھیں. تعریف کیا؟ مغضوب کون ہوں گے؟ جو حق بات کو جانتے ہوں, جانتے تھے, عمل نہیں کرتے تھے. تو یہاں ظاہر ہے وہ لوگ مراد ہیں جو پہلی والی قومیں حق کو جانتے ہوئے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. تو اب یہاں سے دیکھیں مغضوب غضب کیے گئے. ہم میں سے ہر کوئی جو ہے نا کسی ہیرو یا لیڈر کو فالو کرتا ہے. آج کل یہ میڈیا عجیب و غریب قسم کے لیڈر بنائے ہوئے ہیں. بچے آج کل ان کی طرح کٹنگ کروا لیتے ہیں, کپڑے ویسے پہنتے ہیں, ان کی طرح دکھاوا بنا لیتے ہیں.
جب بھی آپ کسی کو فالو کرنے لگے، کوئی سیاستدان ہو، معیشت دان ہو، استاد ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ کیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، بس اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے. سو اگر قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہ وقت ہی ہے، تو پھر ہم اسے فالو نہیں کریں گے. ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. وَلَضَّالِّينَ. اب ضالین کی تعریف کیا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ جانتے ہیں اور جانے بغیر ہی عمل کرتے جاتے ہیں، بس اپنی عقل ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، نہ جانا نہ صحیح بات جاننے کی کوشش کی، بس بغیر جانے عمل کرنا شروع کر دیا. کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا میں کس مقصد سے آئے تھے، زندگی کا مقصد کیا ہے. صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. اب یہ ہماری قرآن کے کورس کی دعوت بڑے لوگوں کو ملی ہوگی، تو آپ کو اللہ رب العزت کے فضل سے آپ نے کہا نہیں مجھے قرآن کو جاننا ہے، اس کا معنی سیکھنا ہے، آپ آ گئے. کچھ ایسے انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جتنا آتا ہے بس ٹھیک ہے، نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں، بس ہم ایسے ہی عمل کر رہے ہیں، ہمیں ویسے ہی پتہ ہے سارا کچھ. تو وہ آتے ہیں ضالین کی ڈیفینیشن میں. ضالین کی مغضوب، جانے اور عمل نہ کرے. ضالین نہ جانتا ہے نہ جاننے کی پرواہ ہے. لہذا اب ذرا غور کریں، دیکھیں پھر غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعنی کہ ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور قرآن سے دور ہے، عربی زبان نہیں آتی، انگلش آپ نے سیکھ لی، پوری قوم نے زور لگایا ہوا ہے، فر انگلش بولتے ہیں. آپ ابھی مجھے کہیے I can conduct the entire lesson in English as well, but I did not realize, nobody made me realize in my life that I should learn Arabic, which is much more important. This is the language which will bring me close to the Quran. تو آئیے میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے. لیکن ایک چیز خاص، یا بردر آپ کچھ دیر رک جائیں گے، بردر یاسر اگر کائنڈلی آپ اس طرف توجہ کر لیں اور سوالات کی نشست میں یہ باتیں کیجیے، آپ سے گزارش ہے. تو اب جب ہم وَلَضَّالِينَ کی بات کریں تو اللہ سے دعا کریں قرآن کو سیکھنا آسان کریں، اور اس کے لیے پلان بنائیں. یہ یاد رکھیں بغیر پلان کے کام نہیں ہوگا. وقت نکالیں اور پھر انشاءاللہ. تو اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر صحیح بات نہ پتہ ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. اور عادت نمبر 12 اور آخری عادت، تعوذ اور فاتحہ سے جو ہم نے سیکھی، کہ اللہ ہمیں برے ماڈل جو ہے نا، برے نمونے، ان سے دور بھاگنے کی توفیق دے، اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے. بعض اوقات لوگ نا غلط لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں، آج کل آپ نے سوشل میڈیا پہ شاید دیکھے ہوں عجیب و غریب اسکالر بنے ہوئے ہیں، وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور یہ ہمارے ینگ بچوں ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو ایک بچہ اسی طرح میرے ساتھ کوئی بات کرنے لگا تو میں نے ایک بنیادی سا سوال اس سے پوچھا، تو کہتا ہے یہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن اس کی باتیں سن کر ایک وہ بہت بڑا اسکالر ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا. تو اس لیے ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے کہ کیسے لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے اور کیسوں کے پیچھے چلنے سے بچنا چاہیے. تو وَلَضَّالِينَ، اور نہ جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو آج کا جو ہم نے سبق پڑھا نا، آج ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہوئی ہے. سورہ فاتحہ بڑی خاص سورہ ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے، اس کا معنی جاننے کے بعد، ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے، میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ذرا غور سے سنیے، آپ کے منہ سے نکلا الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت فرماتا ہے حمدنی عبدی، آپ کو جواب آتا ہے اس کا، حمدنی تعریف کی میری، عبدی میرے بندے نے. آپ نے کہا الرحمن الرحیم، اللہ جواباً کہتا ہے اثنى علی عبدی. ذرا سوچیں، اپنا مقام بھی دیکھیں. سورہ فاتحہ پڑھنے کا فائدہ کہ بندے کا مقام اللہ کتنا بلند کر دیتا ہے کہ اللہ خود اسے جواب دیتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی.
मालिक यौमिद्दीन आपके मुंह से निकला, और मज्जदनी अब्दी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान फरमाई। ये अल्लाह फरमा रहा है, तो यकीनन अल्लाह फरिश्तों में ये जहां भी बयान फरमा रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। और आप आगे पढ़ते हैं तो अल्लाह कहता है ये मेरे बंदे के लिए है, जो कुछ मांगेगा सब कुछ मेरे बंदे के लिए है, जो कुछ मांगेगा सब कुछ उसे मिलेगा। अब जब कभी आप नमाज में खड़े हों, सूरह फातिहा की तिलावत करें, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अपने तसव्वुर और ख्याल में लेकर आइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है हमिदनी अब्दी। फिर देखिए नमाज में कैसी आप खूबसूरती से खुशू खुजू पैदा होगा। और अर्रहमान रहीम कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कह रहा है अस्ना अलैया अब्दी मालिक यौमिद्दीन मज्जदनी अब्दी। और हर जगह अल्लाह कह रहा है अब्दी अब्दी, मेरा बंदा मेरा बंदा। किस खास मोहब्बत का इजहार कर रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत, अब्दी अब्दी अब्दी। तो बंदे को भी चाहिए कि अपने रब से मोहब्बत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी इनाम है हम सब पर कि उसने हमें कुरान सीखने के लिए मुंतखब किया। अब इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए, इससे दूर मत होइए, वक्त निकालिए। ये जो सिलसिला आपने इस रमज़ान में शुरू किया, नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी अब कुरान सीखना है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इसको कभी ना भूलिए, और अल्लाह से दुआ करते रहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ही आज की ये क्लास अपने सबक का पहला हिस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं सिर्फ एक सवाल लूंगा, क्योंकि हम पहले भी वक्त ज़्यादा ले चुके, तो फिर इंशाल्लाह ग्रामर शुरू करेंगे। अगर किसी का सवाल है तो वो पूछ लें हाथ खड़ा करके। और बहुत माजरत, शुरू में टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा वक्त कुछ उसमें भी ज़ाया हुआ। उम्मीद है कल ये मसला हल हो जाएगा। जी ब्रदर यासिर फरमाइए। आपको अनम्यूट किया गया, खुद को अनम्यूट कीजिए। ब्रदर जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल बल्कि मेरा ख्याल जो था वो मैंने उस पर लिखा, तो आपने थोड़ा मुझे क्या कर दिया और मेरी माजरत है उसके हिस्से में हुई। मैं ये समझ रहा था कि जो वलद्दालीन है, और ये रेफर कर रहा है गैर मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन। मगदूब अलैहिम वो हैं जिनको पता लग गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे उस वक्त, और यहूदियों को पता चल गया हर तरह से, उन्होंने फिर भी नहीं माना। तो उर्फ़ आम में तो मैं सब हमारे सबके लिए है, लेकिन ये उर्फ़ ख़ास में शायद मेरा ख्याल है जो आप बताएंगे। और इसी तरह जो गुमराह हुए मोहब्बत में, जैसे उन्होंने इतनी मोहब्बत की हज़रत ईसा से कि उन्हें खुदा बना समझ लिया, तो ये हमारे लिए भी है कि हम इतनी मोहब्बत में इस तरह आगे ना जाएं कि हम खुदा बना लें किसी को भी, ना हज़रत अली को, ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक जो वक्फा है उसको रखें। तो ये इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी आपकी चाहूँगा सर। जी अच्छा ब्रदर, बड़ी अच्छी आपने बात की। असल में इसमें हमारे पास वक्त बड़ा कम होता है, तो हम चूंकि तफसीर में नहीं जाते, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि खुद को रेस्ट्रिक्ट करूं। कुरान जो है इसकी आयात आफाकी हैं, ये हर दौर के लिए हैं और उस पर अप्लाई भी होती हैं। और चूंकि हम तफसीर में नहीं जाते, उसकी बहुत सी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। हमें जो बुनियादी तौर पे कुरान जो है वो मेरे और आपके लिए अब राइट नाउ, तो हमें इसमें देखना है हमारे लिए लेसन क्या है। तो इस वक्त के लिए मैं यही कहूंगा कि बस हम कोशिश करें। बिल्कुल आपकी बात बजा है कि उनमें से ऐसे भी थे जो जानते थे, नहीं किया, लेकिन हमें, मुझे और आपको इस वक्त ये सोचना है कि अल्लाह ना करे हम उनमें से हो जाएं, और अल्लाह करे कि हम रोज, तो चूंकि ये दुआ हम पढ़ते हैं अब इस कॉन्टेक्स्ट में कि हम कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमें इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता दिखाना। तो जाहिर है वो भी सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, अंबिया का रास्ता है, और हमें इनमें से ना करना कि जो गुमराह हो गए, जो भटक गए। तो अल्लाह हमें अपनी जिंदगी में इसको लाने की तौफीक दे। फिर किसी और वक्त हम इस पर ज्यादा बात कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक और छोटा सा मैं कहूँगा कि इंसान के ख्याल में बहुत सी चीजें आती हैं, अगर हमारे ख्याल में कोई बात आए तो हमें उसको मुस्तनिद जो किसी स्कॉलर के साथ डिस्कस कर लें, या जो मुस्तनद अलूम है उनके अगेंस्ट उसको चेक कर लें।
اور اگر آپ کو اپنا خیال مناسب لگے اس کے حساب سے تو ٹھیک ہے، نہ لگے تو اس کو ترک کر دیں۔ تو آئیے اب ہم گرامر پڑھیں گے۔ سسٹر صوفیہ آگے چلتے ہیں، آخر میں آپ کے سوالات لیں گے۔ گرامر میں انشاءاللہ ہم نے آج مذکر سے مؤنث پڑھنی ہے۔ تو پچھلے سارے سبق میں ہم ہر بات مذکر کی کر رہے تھے، تو ہماری بہنیں سوچ رہی تھیں کہ اچھا ہم تو حصہ ہی نہیں ہے اس کا، کوئی مؤنث کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو آج مذکر سے مؤنث کیسے بنتی ہے اور اس کی جمع کیسے بنتی ہے۔ اور سسٹر رابعہ کہہ رہی ہیں جی شکر ہے آپ نے لیفٹ ہینڈ کا استعمال شروع کرنے لگے ہیں۔ تو بالکل جی، آج ہم لیفٹ ہینڈ کا استعمال بھی کریں گے۔ آئیے پہلے ذرا ٹی پی آئی کے اشارے ایک دفعہ کر لیں، آپ لوگ ایکٹیو بھی ہو جائیں۔ تو ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، دکھائیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ سو انشاءاللہ ابھی مل کر ہم سب گرامر کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ہم نے کہا تھا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا یہ سلائیڈ میں آپ کو بارہا پورا کورس دکھاتا رہوں گا کہ آپ آرام سے یاد کر لیں، اس لیے خود کو پریشان نہیں کرنا۔ ابھی اسم کی تعریف ہم نے ذہن میں لائے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ تو اس قابل بھی ہو گئے ہیں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کرنا بھی شروع کر دیا آپ نے کہ اسم کیا، کون سا اسم ہے کون سا نہیں ہے۔ الف لام، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، آنکھیں بند کر کے بتا دیں یہ سب اسم ہے۔ جمع میں واو نون یا نون، اور آج مؤنث کی جمع میں ہم دیکھیں گے کہ الف تا آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور عربی کا اسم جو ہے وہ نام بھی اور صفت بھی دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر ہم فعل پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر حرف بھی پڑھیں گے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے۔ اور ضمائر جو ہے، ضمائر بھی اصل میں اسم ہی ہوتے ہیں، یہ بھی اسم ہی ہیں، اور یہ ٹکڑے ہیں جو جس کے اندر ملک ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ اور پھر ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی تھی، تو سسٹر صوفیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ اس کی ہمیں پریکٹس کروا دیں۔ جی سسٹر، انہوں نے ڈراپ کر دیا سسٹم میراب، آپ کروا دیں۔ سسٹر آواز نہیں آ رہی، کسی کو آ رہی ہے ان کی آواز؟ نہیں آ رہی۔ بردر غلام یاسین آپ کروا دیں پھر۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا، آپ کا، کی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا، نہ ہمارا، نہ ہمارا۔ جی اس کی اتنی پریکٹس ضرور ہم نے کرنی ہے۔ دیکھیں کہ اب یہ غور کریں ذرا، یہ ٹیبل یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا، ربہو، یہ ٹیبل جو ہے ربہو، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، قرآن میں 950 سے زائد بار یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ کو آ گیا، آپ نے اشارہ کیا، معنی بھی جان گئے، الحمدللہ۔ قرآن میں آنے والے 1000 الفاظ کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور جب کبھی آپ کو وہاں نظر آئے گا، آپ کو معنی آتا ہوگا، دل میں خوشی کا احساس ہو، منہ سے کہیں، زبان سے کہیں الحمدللہ کہ اللہ تو کتنا کریم ہے، جلدی اتنا کچھ سیکھ لیا۔ تو آج کا جو سبق ہے ہمارا، جو میں نے پہلے کہا تھا مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع، تو دیکھیں جی ہوا آپ کہتے رہے ہیں، ہوا۔ اب مجھے بتائیں ہیا کیسے کہیں گے آپ، کدھر اشارہ کریں گے، کتنی انگلیوں سے؟ ہوا وہ مرد ہوتا تھا نا، یہ مذکر ہے سیدھے ہاتھ سے، تو اب آپ الٹے ہاتھ سے ایک انگلی کا اشارہ کریں گے۔ ماشاءاللہ الٹے ہاتھ سے ایک انگلی کا لیفٹ سائڈ پر، لیفٹ ہی سائڈ پر، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہیا، سارے بولیں میرے ساتھ، ہیا وہ عورت، ہوا ہیا ذرا مائک بند رکھیں نا سب لوگ، تو میں ابھی آپ سے کرواتا ہوں۔ ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت، ہیا وہ عورت، ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت، ٹھیک ہے۔ تو جی اب کروائیے جی، کون کرے گا؟
ब्रदर यासिर आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, एंट्री पर हमने लिंक शेयर कर दिए ग्रुप में, कल इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। 100 से ऊपर नहीं जा रहा, वी विल गेट दी पैकेज अपडेटेड इंशाल्लाह। ये मैं आज भूल गया था करवाना क्लास से पहले, माय मिस्टेक। जी सिस्टर मेरा आपने पहले भी, आप प्लीज फिर अलर्ट भी रहा करें जी। हुआ वो मर्द या वो औरत। इशारे किया आपने साथ दोनों तरफ। जी सिस्टर फातिमा नजर करवाइए। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। सिस्टर शफक कैसर करवाइए। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। सिस्टर बरेरा करवाइए। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। सिस्टर मरियम करवाइए। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। इशारे जरूर करने हैं साथ, ठीक है? इशारे करेंगे तो सिस्टर रिदा करवाइए। सिस्टर रिदा हक, आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप करवाएं। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। सिस्टर साइमा बताइए। हुआ वो मर्द, हिया ये मर्द, औरत। वो औरत। सिस्टर उज़मा, मैं इशारा करूंगा, आप मुझे बताएंगी कि ये कौन सा लफ्ज है, अरबी का भी और तर्जुमा भी बताएं जी। ठीक है, हिया वो औरत। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम अपना पेट भर लेना ना, पेट भर लेना फिर बड़ा मसला है, मैं फोर्स बंद कर दूं तो अच्छा। अब जो है देखें, कल हमने मुस्लिम, ये मुजक्कर था, जिसे मुस्लिम भी पढ़ सकते हैं, मुस्लिमुन भी कह सकते हैं, अल मुस्लिम भी कह सकते हैं। तो मुस्लिम, इसकी मुजक्कर कैसे, मुजक्कर से मुअन्नस, गोल ता जो होती है ना, सर्कुलर ता, ये गोल वाली ता, ये मुअन्नस की निशानी के तौर पे लग गई। मुस्लिमा, मोमिन से मोमिना, साले से सालेहा, काफिर से काफिरा और मुशरिक से मुशरिका। तो मुजक्कर था मुस्लिम, मुस्लिमा मुअन्नस, मोमिन मोमिना, साले सालेहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका। जी सिस्टर जवेरिया सईद करवाइए। मुस्लिमुन मुस्लिमा, मुमिनुन मुमिना, सालिहुन सालिहा, काफिरुन काफिरा, मुशरिकुन मुशरिका। बिल्कुल ठीक है। ब्रदर मोहम्मद यूनुस करवाइए। मुस्लिमुन मुस्लिमा, मुमिनुन मुमिना, सालिहुन सालिहा, काफिरुन काफिरा, मुशरिकुन मुशरिका। बिल्कुल सही है। अच्छा याद रखें, अरबी जुबान की पढ़ने के असूल के हिसाब से अगर आप कहें ना मुस्लिम मुस्लिमा, ठीक है। अगर आप पूरा पढ़ना चाहें मुस्लिमुन मुस्लिमातुन, वो भी ठीक है। तो अरबी जुबान में होता है ना, जब आप जिस हर्फ पे रुकते हैं उसकी आखिरी हरकत नहीं पड़ती। ये तो कुरान में भी आपने यही कुलिया यूज करते रहे। तो मुस्लिम मुस्लिमा, तो हम गोलता जो है इस पर जब रुकते हैं तो ये हा बन जाती है, इसलिए हम कह रहे हैं मुस्लिमा मुमिना सालिहा काफिरा मुशरिका। अगर आप इसको इस तरह पढ़ें, मुस्लिमातुन मुमिनातुन सालिहातुन काफिरातुन मुशरिकातुन, तब भी ठीक है। ठीक है, तो अच्छा, अब हमें पता चल गया मुजक्कर और मुअन्नस। ये तो बड़ा आसान था, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, क्या सवाल है? ब्रदर अली कह रहे हैं सर यहाँ पर तो बस ता ही लगा है। जी बिल्कुल ता लगा है। अब आप इसकी प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं हुआ और हिया के साथ तो वो भी कर सकते हैं। आप कहें हुआ मुस्लिम, हुआ मोमिन, हुआ साले, हिया सालेहा, हुआ साबिर, हिया साबिरा, हुआ शाकिर, हिया शाकिरा। तो आप सिस्टर सुंदस करवाएंगे हमें पहले। मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमात, वल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम। हुआ मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमा, हुआ मुमिनुन,
هي مؤمنة. هو صالح هي صالحة. هو صابر هي صابرة. هو شاكر هي شاكرة. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ سارے کریں گے میرے ساتھ, میں اشارے کروں گا, آپ سارے بولیں گے, ٹھیک ہے؟ تو مائکس اگر میوٹ رکھ کے بول رہے تو اچھی بات ہے. جی هو مسلم. هي مسلمة. اگلا بولیں ہوا مؤمن یا مؤمنات. هي مؤمنة. هي مؤمنة. هو صالح هو صالح. هي هي صالحة. صالحة. هو صابر. هو هي صابر صابرة. شاكر يا هو شاكر. شاكر. هو هي شاكر شاكرة. هي شاكرة. اچھا اب یہ دیکھ لیں, یہ پھر اچھے بچوں والی بات نہیں ہے نا کہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں. میں نے کہا تھا آپ نے انسٹرکشن فالو کرنی ہے, پہلے میرا اشارہ دیکھنا ہے پھر بولنا, ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسکرین بلیک نظر آ رہی ہے, اسکرین نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ ہاں جی سر, آپ کی جو ہے نا ویڈیو نہیں آ رہی, آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے, یہ جو شیئر کیا ہوا ہے آپ نے سلائیڈز نظر آ رہی ہے. جی آ رہی ہے سر, ٹھیک آ رہی ہے. دونوں آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی. آڈیو ویڈیو اسکرین سارا کلیئر ہے سر, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کے اشارے نظر نہیں آتے بیکاز آپ کا ہاف. جسٹ اے منٹ, وہ میں اشاروں کے سب لیے کلیئر ہے جی. اینگل کو ٹھیک کر لیتا ہوں. اچھا, جو جن کو ویسے اسکرین ویڈیو نہیں آ رہی تو وہ شاید ان کے اینڈ پر میرا خیال ہے آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا, کیونکہ مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ انہیں ویڈیو آڈیو اور اسکرین نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا بس ٹھیک ہے جی. جو میرے ساتھ سپورٹ لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں, آپ برائے مہربانی کلاس فالو کیجئے. آئیے آگے چلتے ہیں. اب ایک اور مزے کی بات ہے, ابھی آپ نے ہوا سے ہیا سیکھا, ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو یہ تو تھا نا, آپ نے ہم نے پڑھے تھے ہوا وہ مرد کے لیے اور ہیا وہ عورت کے لیے. تو جیسے ہی اور شی کہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کل ضمائر بھی پڑھے تھے, تو اس ایکسکیوز می سر, یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اس وقت لیو آن یوٹیوب پر سن رہے ہیں, ان کا جو ہے وہ اس Okay. Brother, hey, just a minute. You're right. I think I need to put my یہاں میں YouTube والے کو, میرا تو YouTube والا آن نہیں ہے کہیں, اس پر تو نہیں لوگ دیکھ رہے. Just a minute. اچھا, میں نے اس کو تو آن ہی نہیں کیا ہوا, پلے نہیں کیا ہوا. پہلے آج تعداد بھی کم ہے ذرا, لگتا ہے زیادہ لوگ ادھر ہوں گے. اچھا جی, یوٹیوب والوں کو مسئلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کے نیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. باقی سب ٹھیک ہے. چلے ہم اپنی کلاس کنٹینیو کرتے ہیں. سو ہم بات کر رہے تھے, تو اب یہ دیکھیے کہ ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ, یہ آپ نے ہو بھی پڑھا نا, ہو ہم کا یہ کم نا. اب آج کے بعد آپ کو نہیں بھولے گا. اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا کہنا ہے, وہ غلطی سے کہہ جاتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا, ہا, تو ہو اور ہا. اب یہ جو ضمائر والا تھا نا, ہوا سے ہم نے ہو بنایا, سو ہیا سے بنے گا ہا, یعنی ہوا وہ تھا نا اور ہو اس کا, تو ہیا وہ عورت, تو ہا اس عورت کا, مؤنث کے لیے ہا لگ گیا. جیسے ہی سے ہز ہوتا ہے, شی سے ہر بنے گا. اب آپ اگر یہ نقطہ آج غور کر لیں, انشاءاللہ ساری زندگی نہیں بھولے گا. ورنہ اکثر لوگ بیچارے اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہوں گے, عائشہ رضی اللہ عنہ یا ابو بکر رضی اللہ عنہ, تو وہ بیچارے کنفیوز رہتے ہیں ساری زندگی. اب اگر آپ اس کو ریلیٹ کر لیں گے کہ ہم نے مذکر کے لیے ہو کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیشہ مذکر جب بھی کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا, ابو بکر رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, کوئی بھی نام لیں, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, اس کے ساتھ اللہ راضی ہوا. اور عائشہ ہو, خدیجہ ہو, فاطمہ ہو, رضی اللہ عنہا, ٹھیک ہے, عنہا,
کہ اس مونس کے ساتھ اللہ راضی ہوا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑا مزے کا پوائنٹ ہے, اس سے آپ کی ایک تو یہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. آئیے اس کی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں. پہلے آپ کہتے تھے ربہ, تو کیا تھا؟ اس مرد کا رب, اس کا رب یعنی اس مرد کا رب. اب ہم کہیں گے ربوہا, اس عورت کا رب. اس طرح آپ نے کہا تھا دینوہو, تو آئیے اب کہتے ہیں دینوہا, اس عورت کا دین. کتابوہو, اب اس کی ہم کیا کہیں گے؟ کتابوہا, اس عورت کی کتاب. تو کسی بھی چیز کے ساتھ ہا لگ گیا. کل آپ نے سیکھا تھا قلم, تو قلم ہو بھی ہو سکتا ہے, قلمی بھی ہو سکتا ہے, قلم ہا بھی ہو سکتا ہے, اس عورت کا قلم. یہ جو موبائل ہے, یہ اگر اس کا موبائل ہے تو میں کہوں گا جوالوہو, اگر میرا ہے تو میں کہوں گا جوالی, اگر آپ کا ہے تو میں کہوں گا جوالو کا, اور اگر کسی عورت کا ہے تو میں کہوں گا جوالوہا, یہ اس عورت کا ہے. ٹھیک ہے, تو کیسا ہے یہ مزے کی چیز ہے نا کانسیپٹ. تو آئیے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو بردر عثمان چودھری مذکر اور مؤنث کے صیغے کروائیے. ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. ویری گڈ. اچھا سسٹر نصرت, آپ یہ بتائیے اسمہ اور اسمہا کا معنی کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتی ہیں؟ اسمہ اس کا نام یعنی اس مرد کا نام، اسمہا اس عورت کا نام. ویری گڈ. چلے سسٹر نصرت سے پوچھا, آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ دیکھیں, کیونکہ اسم آپ نے پہلے پڑھا تھا بسم اللہ میں, اور ہو کا آپ کو پتا ہے, تو الحمدللہ اب یوں ہم چیزوں کو جوڑتے جائیں گے, سیکھتے جائیں گے, آگے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو سسٹر نصرت آپ ان میوٹ کریں پھر خود کو, اگر آپ سے اس کی پریکٹس کروائیں. ربہ اس مرد کا رب، ربوہا اس عورت کا رب، دینو عربی بول دیں, اب سب کو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. دینو اس مرد کا دینوہا، کتابہ کتابوہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے مؤنث کے بارے میں جانا, اور عربی بول چال میں اب اگر میں کہوں گا, پہلے ہم نے کہا تھا من ربوہو, تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے کہا تھا ربوہو اللہ. تو اب میں کہہ رہا ہوں من ربوہا. دیکھتے ہیں آپ میں سے کون صحیح جواب دیتا ہے, بتائیں, چیٹ باکس میں لکھیں, بتائیں من ربوہا. تو جواب کیا ہوگا؟ ربوہ اللہ. ہاں, ربوہا اور اللہ, یا ربوہ اللہ. یہ دیکھیں ربو اللہ. ہاں, ربوہا ہا لگائیں گے, اور ہو اور ہا کا فرق ہو جائے گا کہ یہ سوال کے حساب سے. ما دینو ہے, پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا ما دینو ہو, ما دینو کا, اب میں کہہ رہا ہوں ما دینو ہا, تو آپ بھی اسی طرح جواب دیں گے. کیا کہیں گے؟ دینو حل اسلام, یعنی دینو ہا الاسلام. کتنی آسانی سے عربی بھی سیکھتے جا رہے ہیں ہم. ما کتابوہا, ما کتابوہا, تو آپ کہیں کتابوہا القرآن, القرآن. اور من رسولوہا, رسولوہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاکہ ہم اسی طرح جواب دیتے جا رہے ہیں جیسے وہ ہا تھا. اور ما اسمہا, تو اب جو بھی اس کا نام ہے وہ بتا دیں. اسمہا زینب, زینب. اسمہا خدیجہ, اسمہا بشرا, اسمہا سارا, جو بھی اس کا نام ہے, سو اسمہا زینب. ٹھیک ہے جی. تو اگر میں آپ سے کہوں ما اسمو کا, پھر کیا جواب دیں گے؟ دیکھتے ہیں کون صحیح جواب دیتا ہے. چیٹ باکس میں جواب دینا ذرا. اسمی میرا نام آسیہ. آئیے اب آخری آج کی کرنی ہے, وہ کیا ہے کہ جمع کیسے بنتی ہے, مؤنث کی جمع. بہت آسان ہے. یہ جو گول دال مؤنث میں آتی ہے نا,
اس کو ہٹا کر اگر الف تا لگا دیں تو بس جمع بن گئی. ویری ایزی. یعنی آپ نے مسلمہ کا لفظ دیکھا نا, تو جہاں بھی مؤنث اس طرح کی نظر آئے ایک گولتا والی, اس کو ہٹائیں, اس کی جگہ الف تا لگا دیں, وہ جمع بن گیا. مسلمہ ایک عورت تھی, مسلمان عورت. مسلمات زیادہ مسلمان عورتیں. مومنہ مومنات. صالحہ صالحات. کافرہ کافرات. مشرکہ مشرکات. بہت ہی آسان, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی کون کروائے گا اس کو؟ حافظہ سیمل کروائیے. مسلمہ مسلمات. مؤمنہ مؤمن. آپ نے میوٹ کر لیا شاید خود کو. اچھا. صالحہ صالحات. کافرہ کافرات. اور مشرکہ مشرکات. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. آئیے اسی طرح جمع میں بھی, جیسے مذکر کی جمع میں ہوا تھا نا, دو پیش والی جمع کو ہم بناتے تھے تو ہم نے کیا کہا تھا؟ واو نون سے. تو مؤنث میں بھی مسلمتن کی جمع بنائیں گے مسلماتن, لیکن مسلمتن اور مسلمتن دونوں صورتوں میں جمع کیا بنائیں گے؟ مسلماتن. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. مسلماتن اور مومنتن سے مومناتن, لیکن مومنتن اور مومنتن سے مومناتن. سیمی. صالحہ کافرہ مشرکہ, جس کی بھی آپ بنائیں تو اس طرح بنا سکتے ہیں. اور آئیے آپ سے چھوٹا سا چیلنج دیتے ہیں. اب یہ اشارہ کر سکتے ہیں آپ ربہم کا, آپ سب اشارہ کریں, پھر میں کروں گا, دیکھیں گے آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا. دائیں ہاتھ سے. ربہم, اور معنی بھی سارے بتائیں خود کو. ربہم. ٹھیک ہے, ان سب کا رب. اچھا چلیں ایک اور دیکھتے ہیں. دینکم, اس کا اشارہ کریں. دینکم معنی بھی بتائیں. دینکم آپ سب کا دین. ٹھیک ہو گیا, آسان تھا. آئے اس کی ذرا عربی بنائیں, اشارہ کریں. ہماری کتاب. ہماری کتاب بہت آسان ہے. کتابنا کتابنا کتابی. کتابنا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. کتابنا ہماری کتاب. اچھا, ان سب کا دین, اشارہ کریں, عربی بنائیں. دینہم دینکم. دینکم ہوتا ہے آپ سب کا. ہم دینہم. ان سب کا دین. دینہم. ہاں دینہم. ٹھیک ہے, تو یہ پریکٹس اچھی کریں گے نا, پھر نہیں یہ بولا کریں گے. اور آخری حصہ آج کا نقطہ تعلیم. اور ہم نے کل کی کلاس میں سیکھا تھا نا کہ دماغ میں جتنی زیادہ چیزیں, آواز, نظر, کوئی تصویر, کوئی جتنے طریقوں سے اس میں چیز ڈالیں گے, کہانی, تصویر, تو دماغ اتنا بہتر چیزوں کو سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, آج ہم اسی سے ریلیٹ کر کے یہ کہیں گے کہ دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکائیں, زیادہ سے زیادہ. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو معنی جلدی یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے, جب کسی چیز سے ریلیٹ کر لیں گے معنی جلدی یاد آ جائے گا, دیر تک یاد رہے گا, رٹا نہیں لگانا پڑے گا, اور جلدی یاد آ جایا کرے گا. ٹھیک ہے, جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو ٹی پی آئی سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا. ابھی دیکھیں نا کیا تھا کہ ان سب کا دین, آپ کہہ رہے تھے دینکم, اگر تو آپ کہتے اچھا دینہم, ہم کا اشارہ ادھر ہوتا ہے, کم کا اشارہ تو یہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یوں ہی ٹی پی آئی سے سیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہیں گے, اور سن کر, دیکھ کر, سوچ کر, بول کر, دکھا کر, بتا کر, دل سے اور مل کر انشاءاللہ قرآن کے الفاظ کو سمجھیں گے. الحمدللہ آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.